حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص جمع اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3080۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک نکاح کی سوچ کو رد فرمایا، اور اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3081۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں، اس کے مال، اس کے حسب و نسب، اس کے حسن و جمال اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3082۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مکمل طور پر متاع ہے اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3083۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سے قریش کی صالحہ خواتین بہتر ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں پر نہایت شفیق اور شوہر کے مال کی انتہائی محافظ ہوتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3084۔